کہ نہیں یہ کام اب ہم کر سکتے، اب نہیں تو تب نہیں والا کب نہیں والا حساب ہے، اب نہیں تو کبھی نہیں والا حساب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس پہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ٹھیک الیکشن نواز لیگ بھی تیار ہو جاتی ہے کہ فیئر انف، تو پرائم منسٹر کون ہوگا؟ مین سوال ہے، ہو ول بی دا پرائم منسٹر؟ زرداری صاحب کی ڈیفینیٹلی یہ کوشش ہوگی کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کو تجربہ دلانا تھا فارن آفس کا، دنیا بھر میں پھرنے کا، انہوں نے جو اپنی پریسٹیج بنانی تھی، کلاؤڈ بنانا تھا، ملنا ملانا تھا دنیا کے کیپٹل میں، اچھی انگلش بولتے ہیں، مل ملا کے اچھے طریقے سے ان کی پرفارمنس اگین کمپیریٹیولی بہتر بھی رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ تو وہ ان کو لگتا ہے کہ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ ینگ پرائم منسٹر جو ہے نا اس کو لایا جائے، اور اب کہ وہ زرداری صاحب کو فیل ہوتا ہے کہ زیادہ ان کو انتظار کرنا اگلے 5 سال کا یہ ایڈوائزبل نہیں ہے، سو وہ ان کے لیے یہ بلاول کے لیے تیار ہیں، ان کی رائے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہر بندہ اپنی ذات کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، بچوں کے لیے، فیملی کے لیے پروٹیسٹ کرتے، باقی آپ اور میں بعد میں آتے ہوتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارے لیے ہوتی ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ خیر وہ اس پہ چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے؟ دیٹس نیوز۔ اب جو نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کے ساتھ خوش ہے، میری جو خبر ہے، یہ خبر بتا رہا ہوں آپ کو، دے آر ویری کمفرٹیبل ود شہباز شریف صاحب کو فار مینی ریزن۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وہ نہیں کرتے، کوئی ٹربل میکر نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے اپوزیشن کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ۔ وہ میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں، دنیا کے ملکوں کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ہیں، سعودیز انہیں پسند کرتے ہیں، انہیں اس کا ترکی پسند کرتا ہے، ان کے ذہن میں یہ خناس بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے پنگے لینے ہیں، لڑنا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، پاکستان کو بہت بڑی عظیم قوم بنانا ہے، لڑ کے بنانا ہے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ۔ وہ لوگوں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ ایک اچھی کوارڈینیشن ہے، اچھے کے طریقے سے چلنا چاہتے ہیں، چائنا بھی ان کو پسند کرتا ہے۔ سو اسٹیبلشمنٹ کی یہ بڑی دلی خواہش ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کا وہ بھی شہباز شریف کو ہونا چاہیے، تاکہ اسٹیبلٹی آئے، اور تاکہ وہ ملک جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی چائنا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ اس ملک میں وزیر اعظم جو ہے وہ کون ہوگا۔ اب آپ کہیں کہ فارن کنٹریز کون ہوتے ہیں جو ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے، ہمارا ملک ہے، ہماری یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، کہنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن جس ملک کے پاس تیل لینے کے لیے بھی پیسے نہ ہوں تو پھر وہ یہ ملک یا فرض اس طرح کا سٹینڈ نہیں لے سکتا ہوتا۔ سو چائنیز اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، $40 ارب کا جو ان کا ریل پروجیکٹ ہے، سپیک کو ریوائیو کیا جا رہا ہے، تو ان کو گارنٹیز چاہیے کہ پاکستان کے نیکسٹ 5 سالوں کے لیے جو آپ ارینجمنٹ کریں گے، IMF کو گارنٹیز چاہیے، اور دنیا کے کچھ ملک ہیں ان کو گارنٹیز چاہیے کہ جناب اکتوبر کے الیکشن کے بعد آپ کا کون۔ اچھا اسٹیبلشمنٹ خود بڑی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہ اور کوئی آتا ہے، اگر پرائم منسٹر آتے تو دنیا کے ساتھ کیسے ہم چلیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیا ہوں گے، عمران خان پروجیکٹ کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے وہ چیزیں جو ہیں ان کو کیسے کیا جائے گا۔ سو آرمی کی موجودہ قیادت جو ہے وہ DGI ہوں، آرمی چیف ہوں، یا دیگر جو ٹاپ کمانڈرز ہیں، وہ شہباز شریف کو ساتھ دے آر ویری کمفرٹیبل۔ اب آپ کہیں کہ جناب کہ وہ کون ہوتے ہیں ساری چیزیں ہمیں ڈیسائیڈ کرنے والے یا ہمیں بتانے والے، یہ تو پھر سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے تھا، پھر عمران خان صاحب کو کہنا چاہیے تھا، پھر آپ کہیں گے جی میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ آج بھی وہ جنرل وہ عاصم منیر صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ شہباز شریف سے، زرداری صاحب سے، مولانا صاحب سے، فلانے صاحب سے، ان کے ساتھ بات، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو جناب عاصم منیر صاحب سے بات کروں گا۔ اب عاصم منیر صاحب ان کا فون اٹھانے کو تیار نہیں، جیسے کبھی مودی صاحب ان کا فون نہیں اٹھاتے تھے، یا جو بائیڈن جو ہے ان کو فون نہیں کرتے تھے۔ خان صاحب کا مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہر جگہ پہ کوئی ان کو فون نہیں کرتا، کوئی ان کا فون نہیں اٹھاتا، کوئی ان کو فون کا جواب نہیں دیتا۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ پہلے وہ لڑ چکے ہوتے، مودی صاحب بھی اسٹرائک اٹیک کیے تھے، امریکنز پہ بھی انہوں نے طالبان کے وڈرال کے بعد اٹیک کیے تھے، جن عاصم منیر صاحب پہ بھی خاصے اٹیکس میں وہ آتے رہے، وہ کہتے رہے کہ یہ میرے تمام مسائل کے ذمہ دار یہ ہیں، پاکستان جو کرائسس میں اس کی وجہ سے۔ سو پہلے تعلقات خان صاحب خراب کر لیتے ہیں، وہ چاہے مودی صاحب کے ساتھ کریں، امریکن کے ساتھ کریں، یا جنرل عاصم منیر کے ساتھ کریں، پھر کہتے ہیں نہیں آپ میری ٹیلی فون کر لیں، مجھ سے بیٹھ کے بات چیت کریں، مجھ سے بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ امریکن کو بھی یہی کہا انہوں نے، مودی صاحب کو بھی یہی کہا، اب جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی یہی کریں۔ آگے سے اگلے پھر فون نہیں اٹھاتے یا کال کا جواب نہیں دیتے۔ سو وہ اپنی جگہوں پہ ان کا پرابلم، بیسٹ وے یہ تھا ان کے لیے، خان صاحب کے لیے، اپنا وہ ریلیونٹ رکھنے کے لیے کہ یہ سیاستدانوں سے بات کرتے، پارلیمنٹ سے بات کرتے، ان سے سپیس لیں، یہ فوج سے سپیس لینے کی بجائے، ایجنسی سے سپیس لینے کی بجائے ان کو اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کو سپیس وہاں سے ملے گی۔ لیکن ان کے ذہن میں پاور بیٹھی ہو کہ 2018 کے الیکشن بیٹھ رہے ہیں، جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے بازو مروڑ کے سیاسی جماعتوں کے یا ارکان کے یا سب کے ان کے لیے راستہ ہموار کیا تھا، اس کی وجہ تھی کہ اس وقت اس لیے بازو مروڑ گئے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کو یہ ایکسٹینشن چاہیے تھی، ان کے ذہن میں تھا کہ میں نے عمران خان صاحب سے ایکسٹینشن لینے، سو وہ ان کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار تھے۔ جنرل فیض صاحب کے ذہن میں تھا کہ میں نے ان کے بعد جنرل باجوہ صاحب کے بعد میں نے آرمی چیف بنا، سو ان دونوں جنرلز کے
اسپریشنس تھیں, انہیں کچھ نہ کچھ چاہیے تھا, ان کے ایمبیشنز تھے, ان کو پاورز پوزیشنیں چاہیے تھیں. سو وہ خان صاحب کے لیے کوئی بھی کھیل کھیلنے کو تیار تھے, کھیلے بھی صحیح انہوں نے, آپ کے سامنے ہے. سو اٹ واز اے بزنس, نتھنگ پرسنل. اگر انہوں نے سپورٹ کی خان صاحب کو تو اس کے بدلے میں انہوں نے فیورز لی, انہوں نے عہدے لیے, ایک ڈی جی آئی صحیح لگے, دوسرے آرمی چیف ایکسٹینشن لی, دوسرے وہ آرمی چیف بنتے رہ گئے اگر خان صاحب نہ ہٹ جاتے. لیکن ایک چیز خان صاحب نہیں دیکھ سکے کہ اس وقت جنرل عاصم منیر کو ان سے کچھ نہیں چاہیے, جو انہیں چاہیے تھا آرمی چیف بننا تھا وہ بن چکے ہیں. سو عمران خان کانٹ آفر اینی تھنگ ٹو جنرل عاصم. مطلب سامنے کی بات ہے نا کہ وہ کیوں ان کو بیٹھے ان سے بات کرے, موجودہ حکومت کے ساتھ تعلقات خراب کرے. خان صاحب ان کو کیا دے سکتے ہیں, آرمی چیف بنا سکتے ہو, بنے ہوئے ہیں, ان کو ایکسٹینشن دے سکتے ہو, 3 سال بعد دیکھیں گے, اس وقت ہو سکتا ہے یہ دوبارہ بن کے وہیں سے ان کو مل جائے, یا وہ بالکل نہ لیں, ایکسٹینشن پہ بلیو نہیں رکھتے کہ 3 سال کافی ہے, میں وہ جنرل باجوہ صاحب والا روٹ نہیں لوں گا. سو خان صاحب اس وقت کچھ بھی آفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جناب عاصم منیر صاحب کو. اس لیے یہ ان کو میسیجز بھیجنے کی, میٹنگز کی, ملاقاتوں کی ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب میں اگر ان کا ہوتا, جو کہ میں نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے, تو مجھ سے اگر پوچھا جائے تو بعد میں کہتا کہ خان صاحب آپ تھوڑی کیلکولیشن کریں, اس وقت ہماری پارٹی مینس کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو کچھ دے سکے. یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, پاور, وہ کہتے ہیں پاور سے بات کرتے ہیں, تو آپ اس وقت پاور لیس ہیں, وہ پاورفل ہیں. اس وقت آپ کچھ ابھی بھی کچھ ملے گا, سیاستدان کچھ دے دیں گے, وہ سمجھیں کہ نہیں یار ان کا ووٹ بینک ہے, انہوں نے رہنا ہے. اچھا مشکل وقت پیپلز پارٹی نے بھی دیکھا ہے, نواز شریف صاحب نے بھی دیکھا ہے, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ خان صاحب مشکل وقت میں چلیں ان کو سپیس دیتے ہیں, ان کو سارا ڈیمالش نہیں کرتے, ختم نہیں کرتے, چلیں ان کو بھی سپیس دیں یار. خان صاحب اگر کوئی بہتر ٹرن پہ آ جاتے تو ان کو بھی سپیس مل سکتی تھی, ابھی بھی مل سکتی ہے. اب تو سارا کچھ وضاح کر بیٹھے ہیں, وہی بات کہ میں تو ان سے بات نہیں کرتا. خیر یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب بھی قابل قبول نہیں تھے, وہ تو اب اس میں تو کوئی بات نہیں رہے گی. اس اسٹیبلشمنٹ کو زرداری صاحب اس حد تک قابل قبول ہیں کہ اب شیئر کر لیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ ان کے پاس ہے, سندھ میں کوئی بہت بڑے کارنامے نہیں سر انجام دے سکے, کرپشن کی سٹوریز, لوٹ مار کی, دیگر چیزوں کو سامنے آپ کرو, انہوں نے کبھی پرواہ بھی نہیں کی. سو وہ یہ ان کے ہاتھ میں یہ مرکز نہیں دینا چاہتے, کہ مرکز جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں بھی نہیں جانا چاہتے, وہ نواز شریف صاحب کو بھی نہیں دینا چاہتے, وہ زرداری صاحب بلاول کو بھی نہیں دینا چاہتے, وہ شہباز شریف صاحب کو دینا چاہتے ہیں. بیکاز دے تھنک کہ یہ تمام لوگوں کے ساتھ چل سکتے ہیں, ایزی گوئنگ ہے, یہ سب لوگوں کے ساتھ ان کی دنیا کے ممالک جو ہیں ہو سکتے ہیں. اب سوال